اللہ الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سبق نمبر 22 نمبر 1 اسلامی تاریخ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ ہے، قبیلہ ہلال سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ماں شریک بہن ہیں اور انصاریہ میں سے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 3 ہجری میں 400 درہم مہر کے بدلے نکاح فرمایا۔ بڑی سخی تھیں، غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے کمائی کرتیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتیں، اسی لیے ان کا لقب ہی ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں ہو گیا۔ اتنی کثرت سے صدقہ خیرات ازواج مطہرات میں سے صرف انہی کا حصہ ہے۔ ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہو، یعنی تم میں سے جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق ربیع الآخر سن 4 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ حضرت حیان بن بح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور میں نے نماز فجر کے لیے اذان دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن دیا اور میں نے اس میں سے وضو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو وضو کرنا چاہے کر لے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں وتر کے بعد کی دعا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحان الملک القدوس۔ ترجمہ یعنی میں ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مرض پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ عیادت کرنے والے کو کیا کہتا ہے۔ اگر عیادت کرنے والے کی آمد پر وہ اللہ کی حمد اور تعریف کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس بات کو اللہ کے پاس اوپر لے جاتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے کہتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وفات دینے کے بعد ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اگر میں نے اسے شفا دی تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور خون کو اس سے بہتر خون سے بدل دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کا مرنا جینا برابر ہو جائے؟ وہ بہت ہی بری بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیا عارضی اور آخرت مستقل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں ہمیشہ کی جنت و جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، یعنی تم میں کا جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، کھمبی یعنی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی کا پانی جو آنکھوں کے لیے شفا ہے، فائدہ۔ کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، فائدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے 3 یا 5 7 کھمبیاں لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ نوٹ: کھمبی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککرمتا کہتے ہیں، اور یاد رہے کہ بعض کھمبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محفوظ کی ہے کہ جس چیز میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو۔
اس لیے کہ سچائی میں سکون قلب ہوتا ہے اور جھوٹ میں شبہ ہی شبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔